بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل کہانی ہب آفیشیل میں خوش آمدید۔ ناظرین، میں آج آپ کے لیے انتہائی خوفناک اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ تبیز قہر میں ڈوبا ہوا وہ چھوٹا قصبہ اس وقت بے حد پر اسرار لگ رہا تھا۔ شام میں بارش ہونے کے سبب ہنکی میں خاصا اضافہ ہو چکا تھا۔ گلیوں میں گھومنے والے آوارہ کتے بھی سردی کی شدت اور قہر کے سبب کسی کونے خدرے میں چھپے بیٹھے تھے۔ ہر سمت گہرا سکوت طاری تھا۔ پورے قصبے اور ہر گھر میں اندھیرا دکھائی دے رہا تھا۔ ویسے بھی قصبے کے لوگ جلد سو جانے کے عادی ہوتے ہیں۔ رات کے 10 بجے کے بعد قصبے کے لوگ اپنے گھروں سے باہر نکلتے ہوئے کتراتے تھے۔ اگر کسی کو کوئی ضروری کام بھی درپیش ہوتا تو اپنے ساتھ 2-3 لوگوں کو ضرور لے لیتا تھا۔ اس کی وجہ قصبے کے لوگوں میں ایک خوف پایا جاتا تھا۔ وہ خوف کیا تھا کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ جو شخص رات کے 10 کے بعد اکیلا باہر نکلتا وہ کبھی لوٹ کر واپس اپنے گھر نہیں آتا تھا۔ وہ کہاں غائب ہو جاتا کسی کو کانو کان خبر نہ ہوتی تھی۔ بس دوسرے یا تیسرے دن اس کی لاش ضرور ملتی جس کے جسم میں خون کا ایک قطرہ بھی نہ ہوتا۔ اس قصبے میں 2 سال پہلے ایک خونی حادثہ ہوا تھا۔ اس حادثے نے قصبے کا امن و سکون خارج کر دیا تھا۔ قصبے میں ایک نوجوان داخل ہوا تھا اپنی بہن کے ساتھ۔ وہ نوجوان انتہائی خوبصورت تھا، ساتھ ہی اس کی بہن بھی بہت خوبصورت تھی۔ وہ نوجوان اور اس کی بہن مصور تھے۔ خوبصورت مناظر کو کینوس پر منتقل کرنا ان کا ایک شوق تھا۔ وہ یہاں گھومتے رہتے اور تصاویر بناتے رہتے۔ یہاں کافی دن لگ گئے۔ ایک دن لوگوں نے اس نوجوان کی بہن کو حاملہ دیکھا تو لوگوں نے اس نوجوان پر اپنی بہن کے ساتھ بدکرداری کا الزام لگایا اور اس نوجوان کی بہن کو تشدد کر کے ہلاک کر دیا اور نوجوان کو ایک گھر میں بھوکا پیاسا قید کر دیا۔ نوجوان چلاتا رہا، چیختا رہا کہ وہ بے قصور ہے۔ 1 ماہ کے بعد وہ نوجوان بھوک اور پیاس کی حالت میں مر گیا۔ تب اس کی روح اپنا انتقام لینے کے لیے سرگرداں تھی۔ قصبے میں ایک ڈاکٹر تھا جو ان باتوں کو فضول مانتا تھا۔ سارے لوگ 10 بجے کے بعد اندھیرا کر کے سوتے، لیکن وہ گھر میں لائٹ جلا کر جاگتا رہتا، کتابیں پڑھتا رہتا تھا۔ اس ڈاکٹر کا نام رمیش تھا۔ ڈاکٹر رمیش کافی ملنسار اور بھلا آدمی تھا۔ رات کے 4:30 بج رہے تھے۔ وہ میڈیکل ریسرچ پر ایک نئی کتاب پڑھ رہا تھا۔ اس کے سامنے رکھی ایش ٹرے سگریٹ کے جلے ہوئے ٹوٹو سے بھر چکی تھی۔ شراب کا گلاس لبریز تھا۔ ڈاکٹر ہمیشہ سے ریڈ وائن پینے کا عادی تھا۔ بقول اس کے ریڈ وائن سرد موسم میں جسم و جان میں حرارت کا سبب بنتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کتاب پڑھنے میں مشغول تھے کہ اسے ایسے لگا کہ صدر دروازے کی گھنٹی بج رہی ہے۔ اس نے غور سے سنا تو واقعی میں گھنٹی بج رہی تھی۔ آرام دہ کرسی سے اٹھنے میں ڈاکٹر کو ذرا مشکل پیدا ہو رہی تھی۔ اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ اٹھے۔ کئی منٹ گزر گئے۔ اب گھنٹی کی جگہ دروازہ پیٹنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ ڈاکٹر کو یقین ہو گیا تھا کہ دروازہ پیٹنے والا آسانی سے نہیں ٹلے گا۔ وہ غصے سے اٹھا اور لڑکھڑاتے ہوئے قدم اٹھاتے ہوئے صدر دروازے تک گیا اور دروازہ کھول دیا۔ دروازہ کھول کر اس نے جو ہی باہر تاریکی میں جھانکا تو ایک شخص جٹ سے اندر آ گیا اور جلدی سے دروازہ بند کر کے چٹخنی لگا دی۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے ڈاکٹر کا بازو پکڑ لیا۔ ڈاکٹر نے اپنا بازو چھڑانا چاہا مگر گرفت اور سخت ہو گئی۔ چند لمحوں بعد اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، میری مدد کرو۔ ڈاکٹر نے جواب دینے کی بجائے آگے بڑھ کر کوریڈور کی لائٹ آن کر دی۔ وہ شخص بلو جینز اور وائٹ جیکٹ میں ملبوس تھا، لیکن اس کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹ چکے تھے۔ جسم کے کھلے ہوئے حصوں سے خون رس رہا تھا، جبکہ اس کی آنکھوں میں خوف و ہراس کا عنصر واضح تھا۔ ڈاکٹر نے جیسے ہی اس شخص کا چہرہ دیکھا تو ڈاکٹر کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزر گیا۔ ڈاکٹر نے سوچا، کہیں یہ کوئی چور تو نہیں؟ کون ہو تم؟ ڈاکٹر نے سخت لہجے میں پوچھا۔ میں رات بھر کے لیے یہاں پناہ چاہتا ہوں، وہ کپکپاتے ہوئے لہجے میں بولا۔ مگر کیوں؟ میں کیوں تمہیں پناہ دوں؟ وہ اس لیے کہ میں زخمی ہوں، مجھے طبی امداد کی بھی ضرورت ہے، اجنبی نے کہا۔
ڈاکٹر نے مطمئن انداز میں سر ہلا دیا، پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے کتب خانے میں لے گیا، جہاں آتش دان میں لکڑیاں اب بھی چٹہ رہی تھی اور کمرہ خاصا گرم تھا۔ ڈاکٹر نے اسے کرسی پر بٹھایا اور بولا، تم زخمی بھی ہو، پریشان اور خوفزدہ بھی ہو۔ مجھے یقین ہے کہ تمہارے ساتھ کچھ ایسا ضرور ناقابل یقین ہوا ہے۔ ہاں بالکل ڈاکٹر صاحب، ٹھہرو میں تمہارے لیے کچھ پینے کے لیے لاتا ہوں، پھر سنوں گا تمہاری داستان۔ یہ کہہ کر ڈاکٹر کتب خانے سے باہر نکل گیا۔ 5 منٹ کے بعد جب ڈاکٹر کمرے میں داخل ہوا تو اس کے ہاتھ میں شراب سے لبریز گلاس اور ایک بوتل تھی۔ یہ شراب بہت نفیس اور پرانی ہے۔ ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے شراب کا گلاس اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ اجنبی نے ایک ہی سانس میں پورا گلاس خالی کر دیا۔ واقعی اتنی کسیلی اور تلخ شراب کبھی بھی نہیں پی تھی۔ اسے کافی سکون میں رہا تھا۔ اجنبی پہلی بار مسکرا کر بولا، اب تم اپنی داستان شروع کر سکتے ہو۔ اب پہلے یہ بتائیں کہ کیا آپ روحوں پر یقین رکھتے ہیں؟ نہیں، شاید تمہاری داستان کا روحوں سے ضرور تعلق ہے، مگر میں سنوں گا ضرور، ڈاکٹر بولا۔ چند لمحوں تک خاموشی چھائی رہی۔ اس دوران اجنبی نے اپنا دوسرا گلاس بھی ختم کر دیا تھا۔ آخر اس نے اپنی داستان شروع کی۔ میرا نام جگدیش ہے اور میں لندن کا رہنے والا ہوں۔ میرا پیشہ فوٹوگرافی ہے۔ میں لندن کی ایک بہت بڑی کمپنی میں ملازم ہوں۔ کمپنی کے کام سے مجھے انڈیا بھیجا گیا تھا اور اس علاقے کی تصویریں لینے کا حکم جاری ہوا۔ کمپنی ہندوستان کی دیہی اور قصبوں کی زندگی پر ایک ڈاکومنٹری فلم بنانا چاہتی ہے۔ چنانچہ میں گزشتہ رات اپنی بائک پر روانہ ہوا۔ یہ تمام راستہ ویران اور دلدلی علاقوں پر مشتمل تھا۔ رات بہت تاریک اور سرد تھی، مگر میں اپنی دھن میں برق رفتاری سے موٹر سائیکل اڑاتے جا رہا تھا۔ دفعتاً بائک کی رفتار دھیمی پڑنے لگی اور بائک جھٹکے کھانے لگی۔ تھوڑی ہی دور جا کر وہ آگے بالکل بند ہو گئی۔ میں نے اتر کر بائک کو چیک کیا تو میرا دل دھک سے رہ گیا۔ پیٹرول کی ٹنکی بالکل خالی ہو چکی تھی۔ حالانکہ چلتے وقت میں نے پیٹرول فل کروا کے نکالا تھا۔ شاید پیٹرول پمپ والے نے کوئی دھوکہ دیا تھا۔ میں جلد از جلد اس وحشت ناک علاقے سے نکل جانا چاہتا تھا، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ میں بمشکل 2 قدم ہی چلا ہوں گا کہ مجھے اپنے عقب سے کسی گاڑی کے انجن کی آواز سنائی دی۔ میں نے دیکھا کہ دور سے کسی گاڑی کی تیز روشنیاں نظر آ رہی ہیں۔ جیسے ہی وہ گاڑی قریب آئی میں نے اسے روکنے کے لیے ہاتھ ہلایا، مگر ڈرائیور نے گاڑی نہیں روکی۔ اس وقت جو پریشانی اور وحشت ہوئی اس کا اندازہ آپ نہیں لگا سکتے۔ میں نے جیسے ہی گھڑی نکال کر دیکھی تو ریڈیم ڈائل کی چمکتی سوئیوں نے مجھے بتایا کہ رات کے 10 بجے ہیں۔ چاروں طرف گپ اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ ہوا میں لمحہ با لمحہ ہنکی بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ میں نے چاروں طرف آنکھیں پھاڑ کر پناہ لینے کے لیے کوئی مکان یا جھونپڑی کو تلاش کرنے کی کوشش کی، مگر یوں لگ رہا تھا کہ صدیوں سے کسی انسان نے یہاں قدم نہیں رکھا ہو۔ اچانک میری آنکھیں حیرت و خوف سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ ڈاکٹر رمیش نے دیکھا کہ جگدیش انتہائی خوفزدہ نظر آ رہا تھا۔ اس نے دوبارہ شراب کا گلاس بھرا اور ایک ہی سانس میں اسے خالی کر دیا۔ ڈاکٹر رمیش بڑی گہری نظروں سے جگدیش کا جائزہ لے رہا تھا۔ ڈاکٹر کے ہاتھ میں ریڈ وائن تھی، اس کے لبوں پر انتہائی پر اسرار مسکراہٹ تھی۔ پھر کیا ہوا؟ ڈاکٹر نے شراب کا سپ لیتے ہوئے کہا۔ جگدیش ایک لمحے کے لیے ہچکچایا۔ پھر ڈاکٹر، وہ منظر زندگی کا سب سے خوفناک منظر تھا۔ میں نے دیکھا کہ سنہرے رنگ کی ریت کے ذرات کی طرح چمکتی دھند کا ایک گہرا بادل میری جانب بڑھ رہا تھا۔ مجھے اعتراف کرنا پڑ رہا ہے کہ وہ دھند دیکھ کر میں انتہائی خوفزدہ ہو گیا تھا۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ چاروں طرف دہشت زدہ خاموشی اور خون کو منجمد کر دینے والی سردی تھی۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ میں کسی پرانے قبرستان میں کھڑا ہوں، جہاں سے مردے نکل کر میرا گلا دبا دیں گے۔ پھر اس چمکیلی دھند نے مجھے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اسی لمحے میں نے انتہائی خوف محسوس کیا۔ جگدیش کی بات سن کر ڈاکٹر کے ہونٹوں پر اطمینان بخش مسکراہٹ دوڑ گئی۔ جگدیش پھر بولا، یقین کریں میں اتنا بزدل نہیں ہوں، مگر مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ میری قوت سلب ختم ہو چکی ہے۔ اچانک میں نے اپنے شانوں پر کسی چیز کا زبردست دباؤ محسوس کیا۔ مجھے یوں لگا کہ جیسے کوئی مجھے آگے بڑھنے کے لیے اکسا رہا ہو، بلکہ مجھے مجبور کر رہا ہو کہ میں آگے بڑھوں۔ میں نے چاہا کہ میں آگے نہ بڑھوں، میرے ہاتھ پاؤں جیسے کسی اشارے کے محتاج ہو گئے ہوں۔ پھر میں کسی سحرزدہ کی طرح آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ کچھ ہی لمحوں کے بعد جب دھند چھٹی تو میں نے اپنے آپ کو خاردار جھاڑیوں کے سامنے پایا۔ جھاڑیوں کے درمیان مجھ سے یوں ہی آگے بڑھا تو مجھے ایک مکان دکھائی دیا۔
وہ ایک سرائے کی طرح کا مکان تھا جس کے چاروں طرف خورد جھاڑیاں اور لمبی گھاس اگی ہوئی تھی۔ مکان کے چاروں طرف ایک عجیب سی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ مجھے ایسے لگا جیسے کہ میں کسی عصبی مکان کے سامنے کھڑا ہوں۔ بہرطور بے بسی اور مجبوری کے عالم میں مجھے کچھ سکون محسوس ہوا۔ مجھے یقین تھا کہ یہ مکان ضرور آباد ہوگا۔ بلا شبہ رات کافی بی چکی تھی، پھر بھی اس مکان کا مالک جو کوئی بھی تھا انسانی ہمدردی کے تحت دروازہ کھولنے میں کوئی آر محسوس نہیں کرے گا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے گرم گرم کھانا کھلا دے۔ کھانے کا خیال آتے ہی میری بھوک چمک اٹھی۔ کچھ لمحوں پہلے مجھ پر خوف کی جو کیفیت طاری تھی وہ از خود دور ہو گئی۔ انسانی فطرت بھی بڑی عجیب ہے۔ میں نے ہمت کر کے دروازے پر دستک دے ڈالی، لیکن کوئی جواب نہ آیا۔ تب میں نے دروازے کو کئی بار بجایا۔ اب میں اپنے گرد و پیش کی چیزیں بخوبی دیکھ سکتا تھا۔ مجھے اس بات پر حیرت تھی کہ مالک مکان اتنا لاپرواہ آدمی تھا کہ اسے اپنے گرد و پیش کی بالکل خبر نہ تھی۔ مکان کی اجڑی حالت اس بات کو ظاہر کر رہی تھی کہ اس نے مکان پر توجہ نہیں دی۔ اچانک میری نظر عمارت کے دروازے پر لگی ہوئی ایک سفید تختی پر گئی جس پر چند الفاظ لکھے تھے۔ پہلے میرا خیال تھا کہ شاید اس عمارت کا نام لکھا ہوگا۔ اب بغور دیکھنے پر پتہ چلا کہ اس پر عجیب ہی مزاحیہ قسم کے الفاظ لکھے ہوئے تھے۔ آپ کا سفر یہاں ختم ہوتا ہے۔ ان احمقانہ الفاظ کا مطلب میری سمجھ میں نہ آ سکا۔ پھر اچانک میرے کانوں میں ایسی آواز آئی جیسے کوئی مکان کے اندر چل رہا ہو۔ پھر دائیں ہاتھ کی اونچی کھڑکی میں سے مجھے روشنی کی ہلکی ہلکی کرنیں نظر آئی اور پھر فوراً ہی یہ روشنی غائب ہو گئی۔ غالباً کوئی شخص تھا جو دروازہ کھولنے آ رہا تھا۔ قدموں کی آہٹ کی آواز آہستہ آہستہ قریب ہوتی گئی۔ پھر لکڑی سے بنا ہوا بلند و بالا دروازہ چڑچڑاتا ہوا اندر کی جانب کھل گیا۔ دروازہ کھلتے ہی مجھے ایک عورت دکھائی دی جسے دیکھ کر نہ جانے کیوں میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ ایسے لگا کہ جیسے میں اسے جانتا ہوں۔ وہ عورت انتہائی دلکش تھی اور بے حد حسین بھی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں جھیل کی گہرائی تھی۔ اس کے بال انتہائی دراز اور خوبصورت تھے، جیسے گٹاؤں نے اس کی زلفوں کا روپ لے لیا ہو۔ اس کا جسم انتہائی سڈول اور مرمری تھا جسے دیکھ کر یقیناً ہر انسان کے جذبات ضرور تلاطم پذیر ہو جاتے۔ اس کے جسم کو دیکھ کر ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی اسپرا نے سفید ساڑی پہنی ہو۔ اسے دیکھ کر نہ جانے کیوں مجھے یہ احساس ہو رہا تھا کہ میں اسے جانتا ہوں۔ اتنا کہہ کر جگدیش رکا اور پھر اپنے گلاس کی جانب دیکھا جو کہ خالی ہو چکا تھا۔ پھر جگدیش نے ڈاکٹر کی طرف دیکھا۔ جگدیش کی للچائی ہوئی نظریں ڈاکٹر کے بھرے ہوئے گلاس پر تھی جس میں سرخ رنگ کا شربت موجود تھا، جبکہ ڈاکٹر جگدیش کی نظروں سے بے نیاز ڈاکٹر سلگار سگانے میں مصروف تھا۔ دوست، اپنی ریڈ وائن تھوڑی مجھے بھی دے دو، دیکھو میرا گلاس خالی ہو چکا ہے، جگدیش لجاجت سے بولا۔ ہونٹوں پر زبان پھیرتا ہوا بولا۔ جگدیش کی بات سن کر ڈاکٹر نے اسے دیکھا اور دوسرے پہل نہایت سرد لہجے میں بولا، سوری دوست، شراب اور عورت کی حصہ داری مجھے پسند نہیں۔ ڈاکٹر کی بات سن کر جگدیش شرمندہ سی ہنسی ہنس کر بولا، نہیں دوست، میرا خیال ذرا مختلف ہے۔ اپنا خیال ذرا بعد میں ظاہر کرنا، پہلے کہانی مکمل سناؤ۔ ڈاکٹر بولا۔ معاف کرنا، جگدیش نے کہا اور خیالوں میں گم ہو گیا۔ پھر بولا، مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے میں اسے جانتا ہوں۔ مجھے دیکھتے ہی اس کی آنکھیں چمکنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں وہی چمک تھی جو کہ کسی چوہے کو دیکھ کر بلی کی آنکھوں میں پیدا ہوتی ہے۔ میڈم، میری موٹر سائیکل خراب ہو گئی ہے، کیا مجھے ایک رات کی پناہ مل جائے گی؟ میری بات سن کر وہ مسکرائی اور نہایت ہی معنی خیز نظر سے مجھے دیکھا اور بولی، آپ اپنی منزل پر ہی پہنچے ہیں۔ اس کا لہجہ بہت شیرین تھا۔ کیا مطلب؟ میں نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ میرا مطلب ہے کہ آپ بالکل درست جگہ پر آئے ہیں، یہ مسافر خانہ ہی ہے۔ بھگوان کی کرپا، ورنہ اگر مجھے یہ جگہ نہ ملتی تو میری اکڑی ہوئی لاش لوگ دریافت کرتے، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میری بات سن کر اس نے ایک پراسرار قسم کے تبسم پر ہی اکتفا کیا۔ مسکراتے وقت اس کے لبوں کی سرخی اور گہری محسوس ہونے لگی۔ اس نے مجھے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ بہرحال میں اپنے آپ کو ہمت دلاتا ہوا اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کے پورے مکان میں چاروں طرف روشنی ہو گئی۔ روشنی کا بٹن کہا تھا یہ تو پتہ نہ چل سکا، لیکن اتنا ضرور تھا کہ چاروں طرف دھودیا روشنی نے پورے ماحول کو منور کر دیا تھا۔ وہ ایک لمبی طویل راہداری تھی۔ وہ راہداری میں آگے آگے چل رہی تھی۔ راہداری ایک چھوٹی گلی کی طرف تھی جس کے دونوں دائیں بائیں دیوار تھی۔ دونوں دیواروں پر تھوڑے تھوڑے فاصلے پر مختلف قسم کی پینٹنگ آویزاں تھی۔
پینٹنگز کو دیکھ کر خوف کی ایک سرد لہر میرے جسم میں دوڑ گئی، کیونکہ ہر پینٹنگ میں ایک موضوع تھا۔ ایک پینٹنگ پر یہ موضوع تھا خون کی پیاس۔ ہر تصویر میں الگ الگ طریقے سے کسی عورت کو انسانوں کا خون پیتے دکھایا گیا تھا۔ نہ جانے ان تصویروں کا مقصد کیا تھا، یہ تو میری سمجھ میں نہیں آ سکا، لیکن مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ میں کسی شیطانی چکر میں پھنس چکا ہوں۔ وہ عورت مجھے اپنے ساتھ لیے کمرے کے سامنے رک گئی۔ اس کمرے میں تم آرام کر سکتے ہو، اس نے ایک کمرے کی طرف اشارہ کر کے مسکرا کر مجھ سے کہا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، مجھے بھوک لگ رہی ہے، اگر کچھ کھانے کو مل جائے۔ میری بات سن کر اس نے گردن کو جنبش دی اور واپس مڑ گئی۔ میں سمجھا شاید کھانے کو نہیں ہے، میں مایوس ہو کر کمرے کے اندر داخل ہو گیا۔ یہ ایک بڑا سا کمرہ تھا۔ کمرے کے وسط میں ایک بڑی عالیشان مسہری موجود تھی۔ مسہری کے اوپر ایک بڑی سی مچھردانی نیچے تک لٹک رہی تھی۔ مسہری کے جنوبی دیوار پرانی طرز کی کئی کرسیاں قطار میں رکھی گئی تھی۔ مسہری کی مغربی دیوار کی طرف کونے میں لکڑی کی ایک الماری کھڑی تھی۔ الماری کے اوپر ایک روشن دان تھا جو کہ کھلا ہوا تھا۔ روشن دان اتنا بڑا تھا کہ ایک آدمی بآسانی اس سے گزر سکتا تھا۔ مشرقی دیوار کی طرف ایک چھوٹا سا دروازہ دکھائی دیا جو کہ لاک تھا۔ میں نے اس سوراخ کے اندر دیکھنے کی کوشش کی مگر کچھ دکھائی نہ دیا۔ میں نے مایوس ہو کر اپنا کوٹ اتار کر آرام کرنے کی نیت سے مسہری کی جانب بڑھا۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے جا کر دروازہ کھول دیا۔ دروازہ کھلتے ہی مجھے وہی حسین عورت نظر آئی جو کہ ایک ٹرالی گھسیٹتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ اس نے شب خواب کا انتہائی باریک لباس زیبتن کا رکھا تھا جس سے اس کا خوبصورت اور مرمری جسم جھلک رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے میری آنکھیں خیرہ ہو گئی۔ وہ انتہائی خوبصورت لگ رہی تھی۔ میں آپ کے لیے کھانا لائی ہوں، وہ ٹرالی کو مسہری کی طرف دھکیلتے ہوئے بولی۔ جی بہت شکریہ، آپ بھی میرے ساتھ آئے نا۔ میری بات سن کر وہ مسکرائی۔ اس کی مسکراہٹ انتہائی پر اصرار تھی۔ کھانا بے حد لذیذ تھا۔ ایسا لذیذ کھانا آج تک اپنی پوری زندگی میں پہلی بار ہی کھایا تھا۔ مجھے کھاتا ہوا وہ مجھے دیکھتی رہی۔ کھانے کے دوران میرے دل سے اس کے لیے تمام شبہات اور خوف دور ہو گیا۔ کھانا ختم ہو جانے کے بعد وہ جھوٹے برتن ٹرالی میں رکھ کر جانے لگی۔ نہ جانے مجھے کیا ہوا، شاید یہ شراب اور کھانے کا اثر تھا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچ لیا۔ وہ بالکل ایک پکے ہوئے پھل کی طرح میری گود میں آ گڑی۔ جگدیش کی بات سن کر ڈاکٹر کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے غصے کی جھلک ابھری، پھر اسی لمحے معدوم ہو گئی۔ پھر وہ جگدیش کی طرف متوجہ ہو گیا۔ جگدیش کہہ رہا تھا، اس کی قربت سے میں نے پورا فائدہ اٹھایا، لیکن مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ شاید یہ قربت میرے پہلو کو پہلے بھی گرما چکی ہے، لیکن کہاں، یہ یاد نہیں آ رہا تھا۔ بہت سی عورتیں میرا پہلو گرما چکی تھی، لیکن یہ سب سے الگ تھی۔ جب میرا آتش جنون بڑھتا تو اس کی وحشتوں میں اضافہ ہو جاتا۔ دنیا جہان کی ساری وحشتیں جیسے اس کے چہرے پر سما جاتی۔ جب اس کے چہرے پر طاری وحشتیں سکون میں تبدیل ہوئی تو میرے جنون کو بھی راحت مل گئی۔ میں کافی تھک چکا تھا۔ اتنی تھکن اور جسمانی مشقت کے بعد مجھے نیند سی آنے لگی۔ پھر رات کی نہ جانے کس پہر میری آنکھ لگ گئی۔ مجھے اپنی گردن کے پاس شدید قسم کی چبھن محسوس ہو رہی تھی۔ مجھ پر کوئی جھکا ہوا تھا۔ میں نے ٹیبل لیمپ ہاتھ بڑھا کر روشن کیا تو میں نے دیکھا کہ وہی حسین عورت مجھ پر جھکی ہوئی تھی۔ اس کے لمبے دانت میری گردن میں پیوست تھے۔ میں نے چیخ کر اسے پوری قوت سے خود پر سے ہٹانا چاہا، لیکن اس نے پوری قوت سے مجھے جھکڑا ہوا تھا۔ میں نے اپنی پوری قوت کا استعمال کرتے ہوئے اسے دھکا دیا تو وہ چیختی ہوئی مسہری سے نیچے گر پڑی۔ وہ برہنہ حالت میں انتہائی خوفناک لگ رہی تھی۔ اس کا پورا منہ اور دونوں ہاتھ خون میں اٹے ہوئے تھے۔ اس کی آنکھوں میں نلاہٹ اور چہرہ دہشت ناک حد تک بگڑا ہوا تھا۔ میری گردن سے کافی خون بہہ چکا تھا۔ وہ چیختی ہوئی میری جانب بڑھی تو میں نے اسے اچھل کر ایک زوردار کک ماری، جس کے نتیجے میں وہ کئی قدم پیچھے ہٹ گئی۔ تو میں نے جلدی جلدی کپڑے پہنے اور بھاگتا ہوا دروازے سے باہر نکل گیا۔ جب میں بھاگتا ہوا راہداری میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ راہداری میں ایک لاش پڑی ہے۔ وہ لاش مسح شدہ تھی۔ میں دہشت زدہ ہو کر وہیں رک گیا۔ اچانک مجھے اپنے پیچھے سے اسی عورت کے چلانے کی آواز سنائی دی۔ وہ میرے پیچھے آ رہی تھی۔ میں نے اس لاش سے بچ کر نکلنے کی کوشش کی، لیکن اس لاش نے میرا پیر پکڑ لیا اور پھر میرے حلق سے دہشت زدہ چیخ نکلی۔ میں نے پوری قوت سے اپنا پاؤں اس کے سر پر مارا تو اس لاش نے میرا پیر چھوڑ دیا۔ اب وہ عورت اسی طرح برہنہ حالت میں میرے سامنے کھڑی تھی۔ اس کے اور میرے بیچ صرف اس لاش کا فاصلہ تھا۔
میں ساکت و جامد کھڑا تھا، دفعتاً میرے حلق سے پھر چیخ نکلے کیونکہ چھوٹے چھوٹے کیڑے میرے پیر پر چڑھ رہے تھے اور وہ عورت آہستہ آہستہ میری جانب بڑھ رہی تھی۔ مجھے اپنی موت کے سوا سامنے اور کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ دفعتاً مجھے یاد آیا کہ میرے پاس ایک چھوٹا سا پسٹل بھی ہے جسے میں اپنی حفاظت کے لیے سنبھال کر رکھتا ہوں۔ میں نے کوٹ کی جیب سے وہ پسٹل نکالا اور اپنی جانب بڑھتی ہوئی اس جن زادی پر فائر کر دیا۔ گولی نے جادو کا اثر دکھایا، اس کے سر کے پرہیچے اڑ گئے۔ میں نے یہ بھی دیکھنے کی کوشش نہ کی کہ اس کے بعد اس کا کیا حال ہوا۔ میں وہاں سے بھاگ نکلا اور کسی نہ کسی طرح میں اب آپ کے سامنے ہوں۔ جگدیش نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، بہت خوب، تمہاری داستان دلچسپ ہے۔ ڈاکٹر رمیش نے اسے تعریفی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، کیا مطلب؟ جگدیش نے چونکتے ہوئے کہا، داستان وقت گزاری کے لیے اچھی ہے مگر سچی نہیں۔ ڈاکٹر رمیش نے صوفے سے اٹھ کر آتش دان کے پاس جا کر کہا، مگر داستان سچی ہے۔ دیکھو میری گردن سے بہتا خون، میں صرف تم سے رات کے بقیہ وقت میں پناہ اور طبی امداد چاہتا ہوں، جگدیش نے تیز لہجے میں کہا۔ جگدیش کی بات پر دھیان دینے کی بجائے ڈاکٹر آتش دان کے سامنے رکھی اس سلاخ سے کھیر رہا تھا جس سے کوئلے دہکائے جاتے ہیں۔ تم نے میری بات کا جواب نہیں دیا، جگدیش نے اس کے پاس آ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ جیسے ہی جگدیش نے کندھے پر ہاتھ رکھا، ڈاکٹر نے بجلی کی صورت سے وہ سلاخ جگدیش کے سر پر دے ماری۔ جگدیش کے حلق سے چیخ نکلی اور وہ زمین پر گر کر بے ہوش ہو گیا۔ ڈاکٹر رمیش نے بے ہوش جگدیش کو دیکھا اور کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ جگدیش کو جب ہوش آیا تو اس نے اپنے آپ کو کرسی سے بندھا ہوا پایا۔ اس کا پورا چہرہ خون میں لت پت تھا، جبکہ ڈاکٹر رمیش اس کے بالکل سامنے بیٹھا سگار پھونکنے میں مصروف تھا۔ ڈاکٹر رمیش اس کی طرف دیکھ کر مسکرایا اور بولا، غالباً تم یہی سوچ رہے ہوگے کہ آسمان سے گھرا کھجور میں اٹکا۔ کون ہو تم؟ جگدیش ہذیانی انداز میں چیخا۔ اچھا سوال ہے، ڈاکٹر رمیش نے سگار کا دھواں چھوڑتے ہوئے کہا۔ مجھے اس طرح کیوں باندھ رکھا ہے؟ کھول دو مجھے، جگدیش چیختے ہوئے بولا۔ یہ اس سے اچھا سوال ہے، ڈاکٹر بولا۔ میرا کیا قصور ہے؟ جواب دو، جگدیش چلایا۔ ایک کہانی سناتا ہوں، ڈاکٹر رمیش سنجیدہ لہجے میں بولا۔ آج سے کوئی 2 سال پہلے ایک نوجوان مصور اپنی بہن کے ساتھ اس قصبے میں داخل ہوا تھا۔ وہ دونوں مصورات تھے، تصویروں کو کینوس پر منتقل کرنا ان کا بہت بڑا شوق تھا۔ ایک شدید سرد رات تھی، ان کے گھر کا دروازہ بجا، ایک شخص نے ان سے پناہ مانگی۔ ایک رات کی اس کی گاڑی خراب ہو گئی تھی، ان دونوں نے انسانی ہمدردی کے تحت اسے پناہ دی۔ اس شخص نے کافی شراب پی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر کے چہرے پر غصہ نظر آنے لگا۔ جگدیش اس کا چہرہ دیکھ کر چونک پڑا، ایسے لگ رہا تھا جیسے کچھ یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ رمیش بولنے لگا، وہ شخص کافی نشے میں تھا، اس نے اس کی بہن پر حملہ کیا اور اس کی عزت لوٹ کر بھاگ گیا۔ نوجوان اپنی بہن کو بچانے کی کوشش میں خود زخمی ہو گیا تھا۔ وہ دونوں بہن بھائی بدنامی کے خوف سے خاموش رہے۔ کچھ عرصے کے بعد وہ لڑکی حاملہ ہوئی تو لوگوں نے اس کی بہن اور نوجوان بھائی پر بدکرداری کا الزام لگا کر مار دیا۔ رمیش خاموش ہوا تو جگدیش بول پڑا، تم یہ سب مجھے کیوں سنا رہے ہو؟ اس لیے کہ تم نے میری بہن کی عزت لوٹی تھی اور تمہاری وجہ سے ہمیں مرنا پڑا۔ تمہاری وجہ سے بہن بھائی کا رشتہ بدنام ہوا۔ رمیش غصے میں غراتا ہوا بولا۔ مرنا پڑا؟ کیا مطلب؟ جگدیش خوفزدہ لہجے میں بولا۔ ہاں، ہم مر گئے، تب سے ہماری آتمائیں بھٹک رہی ہیں۔ تم جس عورت سے بچ کر آئے، جس نے تمہارا خون پینا چاہا، وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ میری بہن تھی۔ جس لاش نے تمہارا پیر پکڑا وہ میری لاش تھی۔ اسی لمحے رمیش کے چہرے سے گوشت جھڑنا شروع ہو گیا۔ اب وہاں ایک گلی سڑی لاش صوفے پر بیٹھی تھی جس کے جسم پر سفید سفید چھوٹے کیڑے کلبلا رہے تھے۔ یہ دیکھ کر جگدیش کے چہرے پر بے پناہ خوف دکھائی دینے لگا۔ اس کے حلق سے دل خراش چیخیں نکلنے لگی۔ مجھے معاف کر دو، میں بہک گیا تھا۔ دفعتاً لاش کے پاس کالے رنگ کا دھواں پھیلنا شروع ہو گیا، پھر وہ دھواں انسانی صورت اختیار کرنے لگا۔ اب وہاں ایک عورت موجود تھی جس کی آنکھوں کے ڈیلے غائب تھے، ان سے نکلتا ہوا خون جم چکا تھا۔ اس عورت کو دیکھ کر جگدیش چونک پڑا۔ یہ وہی عورت تھی جس نے اس کا خون پینے کی کوشش کی تھی۔ جگدیش کو یہ بھی یاد آ گیا تھا کہ اس نے ایک سرد رات میں ایک نوجوان اور اس کی بہن سے پناہ مانگی تھی۔ لڑکی کا حسن و شباب دیکھ کر وہ پاگل ہو گیا۔ لڑکی کے حسن و شباب نے اس کا نشہ حیران کر دیا اور پھر اس نے نوجوان پر دھوکے سے حملہ کر دیا جس سے نوجوان بے ہوش ہو گیا۔ اس کے بعد جگدیش نے اس لڑکی پر تشدد کر کے اس کی عزت لوٹ لی
اور پھر وہاں سے بھاگ نکلا۔ اب وہ دونوں آتما بن کر اس سے بدلہ لینا چاہتے تھے۔ وہ عورت آہستہ آہستہ اس کی جانب بڑھ رہی تھی۔ اس کے نوکیلے دانتوں سے خون ٹپک رہا تھا۔ اس کے بال الجھے اور بکھرے ہوئے تھے۔ اچانک کرسی پر بیٹھی ہوئی لاش کے ہاتھ لمبے ہونا شروع ہو گئے اور دیکھتے ہی دیکھیے دونوں ہاتھوں نے جگدیش کو جکڑ لیا۔ اس کے بعد اس عورت نے ہذیانی انداز میں اپنے نوکیلے دانت جگدیش کی گردن میں پیوست کر دیے۔ جگدیش کی کربناک چیخیں کمرے کے اندر گونج رہی تھی۔ ان دونوں بے چین آتماؤں نے اپنا بدلہ لے لیا تھا۔ قصبے والے آج بھی رات کے 10 بجے کے بعد گھر سے باہر نکلتے ہوئے گھبراتے ہیں۔ قصبے کے لوگوں کی زندگیاں عذاب بن چکی ہیں اور وہ دونوں آتمائیں اس قصبے کے لوگوں کے لیے خوف کی علامت بن چکی ہیں۔